پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر سعودی عرب کے اندر، وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں. یہ پکچر بڑی مشہور ہوئی. بیچ ایران اسرائیل امریکہ کے کانفلکٹ، جو اب ایران اسرائیل کے کانفلکٹ تک محدود نہیں رہ گیا، جو اب ساری دنیا کو اس جنگ میں جھونکنے کے نقطے پر پہنچا ہوا ہے. پاکستان کے قریب ترین دوست ممالک سعودی عرب ان میں سے ایک ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات ذرا نیکسٹ لیول کے ہیں. تمام کے تمام ممالک اب اس جنگ کے اندر موجود ہیں. بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جب چیف آف ڈیفنس فورسز گئے سعودی عرب، تو وہاں پر ممکنہ طور پر کیا بات ہوئی ہوگی. میں بالکل یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اس میٹنگ کے معاملات سے آگاہ ہوں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میٹنگ کے ارد گرد جو بات ہو رہی ہے سنجیدہ حلقوں میں، وہ بات چیت کیا ہے، وہ اہم ہے. کیونکہ اس میٹنگ میں جو بھی ڈسکس ہوا اور جو بھی معاملات طے ہونا پائے، وہ اس بات چیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بات چیت جو اس میٹنگ کے گرد گھوم رہی ہے وہ سیاق و سباق ہے، اور جو بات چیت ممکنہ طور پر وہاں پر ہوئی ہوگی، اس بات چیت کا اثر اس بحث پر بھی پڑ رہا ہے. لہٰذا یہ بحث جاننا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پہ سنجیدہ حلقے بات کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس میٹنگ کے ساتھ یہ بات چیت جڑی ہوئی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر اس جنگ کی نوعیت سے پریشان ہے، کیونکہ یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہو رہا ہے ایران کی طرف سے. اس حملے کے محرکات ہیں، وہ محرکات ظاہر ہے اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوئے ہوں گے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوئے ہوں گے کہ ایران ٹھیک کر رہا ہے. وہ تو ممکن نہیں ہے، ورنہ یہ میٹنگ یا اس قسم کی میٹنگز چل ہی نہیں سکتی. لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ ان محرکات کو اگر آپ نے نہیں روکا تو کیا پاکستان جو بھی اپنی طرف سے حصہ ڈالے سعودی عرب کے تحفظ کے لیے، وہ سسٹینیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. اور جب ہم حصہ ڈالنے کی بات کرتے ہیں تو عموماً لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ دفاعی پیکٹ ہے، تو سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہمیں اپنے جو عسکری وسائل ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے. عسکری ڈپلومیسی کا نام بھی ہم نے سنا ہے، اور عسکری ڈپلومیسی جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوتی ہے. تو ایک تو میٹنگ کے اندر عسکری ڈپلومیسی کو استعمال کرنے کا رستہ جو ہے اس کے اوپر یقیناً بات ہوئی ہوگی کہ ہم نے کیسے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ذریعے ایران کو جو باتیں بتائی ہیں ان کے اندر آپ نے زیادہ ارجنسی لے کے آنی، جس کے نتیجے میں ایران کے صدر کی طرف سے آپ نے بیان وہ سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ جی، اور دہرایا بھی وہ بیان کہ جی ہماری طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ حملے ان دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کی خرابی کے زمرے میں نہ دیکھے جائیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں، نہ ہی ہم ان عوام کے ساتھ کوئی لڑائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو ہماری مجبوری سمجھنی ہوگی، اگر ان جگہوں سے حملے ہم پر ہوتے ہیں تو ہمیں اس کو جواب دینا. لیکن جو کچھ ہوا وہ پچھلی قیادت نے طے کیا، اور ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے سوری بھی کہا، یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو یہ عسکری ڈپلومیسی جو ہے اس کے ذریعے ہم نے راستہ کھولا ہے. دوسرا یہ کہ اگر اٹیک ہو رہے ہیں تو سعودی عرب کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے عسکری ڈپلومیسی یہ بھی چاہے گی کہ اٹیک اگر ہوں تو وہ بہت کم ہوں، اور ان کو آپ موازنہ کر سکیں گے. جی دیکھیں، دوسرے ممالک جو ہیں جنہوں نے ہمارے آفسز کے ذریعے کام کرنا مناسب نہیں سمجھا، ان کے خلاف اگر آپ اٹیکس کی نوعیت دیکھیں تو، اور سعودی عرب کے اندر اگر آپ اٹیکس دیکھیں تو اکا دکا آپ کو نظر آئیں گے. اس میں مراد یہ نہیں کہ اکا دکا اٹیک کو وہ ہضم کر جائیں گے، لیکن اکا دکا اٹیک جو ہیں وہ درجنوں اٹیک سے یا سینکڑوں میزائل سے، جس طرح یو اے ای کی طرف گئے، کہیں زیادہ بہتر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسی عسکری ڈپلومیسی کے کھاتے میں ایران کی جو اسٹریٹجی رہی ہے کہ ممکنہ امریکی اور اسرائیلی پیش قدمی کی اینٹیسپیشن میں انہوں نے اپنی بہت ساری کمانڈ کو ڈیسینٹرلائز کیا ہوا. تو وہ حصے جو سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ بڑی ضروری تھی، اور ان کو بتانا تھا کہ ٹھیک ہے، کمانڈ تو یہ ہے کہ جہاں سے فائر آئے یا جہاں سے آپ کا خیال ہے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے تو آپ نے وہاں پہ اس کو نشانہ بنانا. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو یہ جنگ آپ کے گرد ایسے پھیلے گی کہ امریکہ اور اسرائیل کے جانے کے بعد بھی جاری رہے گی، اور آپ یہ نہیں چاہتے. جو ایران کے صدر ہیں انہوں نے یہ بات نوٹ کی. آئیے ان کا ایک بیان سنتے ہیں.
The enemy wants us and the Islamic countries to be at war. They want to create division between us and them. Time and again we have said, and continue to say, that the intention and the goal of the late leader has been that we consider the neighboring countries as our brothers, and that our relations with them should be good. But what is happening is that if from any country they attack our soil and carry out aggression, naturally we are obliged to respond to them. When we respond to them, this does not mean that we have a dispute with that country. It does not mean that we want to upset the people there. Our Iran, our country, will not bow easily in the face of bullying, in the face of oppression, in the face of aggression, and has not bowed, and it is not possible that our heroic nation will retreat easily in the face of threats that they make. तो अस्करी डिप्लोमेसी जो है वो इसको भी एम्फसाइज कर रही है कि आपको असल प्लॉट समझना चाहिए. तो अगर आपको प्रोवोकेशन कहीं से नज़र भी आ रही है तो अपना हाथ हौला रखें, क्योंकि प्रोवोकेशन का आपके अपने सदर के बयान के मुताबिक मकसद ये है कि हमें आपस में लड़ाया जाए, हमें लड़ना नहीं है. तो ये तो 3 काम है जो अस्करी डिप्लोमेसी के ज़रिए हम कर रहे हैं. दूसरा है कि हमें अपनी लिमिटेशंस का भी इजहार करना है, और मेरे ख्याल में किया होगा. जब ईरान और चीन के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं, चीन और रूस के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं. रूस उसको सप्लाई भी करता रहा मटेरियल, ईरान उसको ड्रोन सप्लाई करता रहा जो यूक्रेन के अंदर रशिया ने यूज़ किए हैं. लेकिन इस जंग के अंदर किसी ने अपनी तोपें उनकी सरहदों पर ला के नहीं खड़ी कर दी. इस जंग में कहीं किसी ने अपनी एयरफोर्स ला के वहाँ पर नहीं खड़ी कर दी. इस जंग में उन्होंने ईरान के साथ अपना सोल्जर नहीं ला के खड़ा कर दिया. बल्कि बरतानिया में मुकीम जब रूसी सफ़ीर से इंटरव्यू किया गया तो रूसी सफ़ीर ने बताया जी कि हम ईरान पर होने वाले हमलों के साथ साथ जो दूसरे हमले हो रहे हैं दूसरी गल्फ़ ममालिक के ऊपर, उनके ऊपर भी हमारी तवज्जो है और उनको भी हम कंडेम करते हैं और हम उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं. जो पॉइंट मैं रेज़ कर रहा हूँ वो ये कि किसी मुल्क के हक़ में बोलना बर वक्त वो भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है. पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग के अंदर जो ममालिक हमारे करीब तरीन खड़े हैं, चाइना समेत, उनकी तरफ से भी उन्होंने पायलट नहीं भेजी थी, उन्होंने जहाज़ नहीं भेजी थी. तो जब लड़ाई होती है तो दिफाई मुआहदे या दिफाई अंडरस्टैंडिंग्स तमाम तर कमिटमेंट्स के बावजूद उनको हालात के तनाज़ुर में फ़िक्स किया जाता है. हमारे हालात में जो हमारी लिमिटेशन है बड़ी वाज़ेह है. किसी किस्म का ऐसा एक्शन जिसमें हम गल्फ़ ममालिक अमूमी तौर पर और सऊदी अरब ख़ुसूसी तौर पर उनके साथ इस तरह जुड़ जाते हैं और ईरान के साथ हमें लड़ाई करनी पड़ती है, तो उसका बैकलैश बहुत है. आपने ऑलरेडी ट्रैजिक इवेंट्स देखे. कराची के अंदर आपने शहादतें देखी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपने शहादतें देखी हैं. वहाँ के जो पुलिस के हेड हैं उनकी स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी. नहीं सुनी होती तो मैं आपको दिखा देता हूँ. जिस तरह टारगेट किया गया हमारे सिक्योरिटी इदारों को, पुलिस के घरों को, उनके अफसरान के घरों को, तालीमी इदारों को, AKRSP को जो कि आपकी यहाँ की एक पहचान भी है, और उसके अलावा IT सेंटर्स जिसके साथ आपकी सारी चीज़ें चलती हैं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल उससे है, और वो भी स्कर्दू जैसे इलाके में, तो वो काबिल अफसोस बात है. तो ये सवाल हमें ज़रूर पूछना चाहिए उन तमाम लोगों से कि जो ये सारी चीज़ें चल रही थी उस तरह का रद्द अमल ना ईरान में देखने में आया. ईरान में कुछ 26 UN एजेंसीज के दफातर हैं, वहाँ के लोगों ने तो गुस्सा उन पे नहीं निकाला. तो हमारा ये जो रद्द अमल था ये किसी तौर पे भी जायज़ नहीं था. तो और हमें ये भी जरूर सामने रखना चाहिए कि बैनुल अक़वामी तौर पे क्या होता है कि इनकी शहादत से 2 दिन पहले मोदी जो है वो इसराइल जाते हैं. वो गठजोड़ हम देख रहे हैं. अगर हम ये पूरे बैनुल अक़वामी तनाज़ुर को नहीं देखेंगे कि वहाँ पे जो चीज़ें कैसे चल रही हैं, पाकिस्तान दुश्मन अनासर कैसे आपस में मिल के कोशिश कर रहे हैं, जो ईरान के भी मुखालिफ थे, और पाकिस्तान की हुकूमत ने तो इस सारे सानहे की मजम्मत भी की और ईरान के साथ भी खड़ा है. तो हमारे यहाँ जो चीज़ें हुई वो काबिल अफसोस हैं और किसी तरह भी काबिल इस्ताइश नहीं है. तो आपने अपने दोस्त को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए अपनी ताकत का और लिमिटेशन दोनों का ख्याल रखना है. ये नहीं है कि अंदरूनी बैकलैश की सूरत में जो बड़े स्ट्रेटजिक फ़ैसले जो आप पोस्टपोन कर दें, लेकिन उन फ़ैसलों के तनाज़ुर को आपको ज़हन में रखना है. तो सऊदी अरब भी बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि उसका एक इतना कॉम्पिटेंट और रिलायबल दोस्त जो है वो वक्ती तौर पर सऊदी अरब के साथ सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए खड़े होते हुए अंदरूनी तौर पर ऐसे हालात का शिकार हो जाए जो सऊदी अरब के लिए भी बेहतर नहीं है और पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं.
یہ صرف میں نے آپ کو ایک ایسپیکٹ اس کا بتایا. تو پاکستان کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور ساتھ پاکستان نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ جنگ کے جو اصل محرکات ہیں وہ ایران اور سعودی عرب کے محرکات سے کہیں آگے کے ہیں. وہ محرکات آپ کو پتہ ہے کیا ہیں؟ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایپسٹین فائلز ہیں. اب تو یہ واضح ہو گیا کہ وہ ایپسٹین فائلز، جس قسم کی جو نئی ایپسٹین فائلز آئی ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان تمام ایپسٹین فائلز کی بحث کو ایران کے اندر لوگوں کے قتل، شہادتوں اور ہلاکتوں اور ان کی ڈبریز جو ان کے انفراسٹرکچر کی ہیں ان کے نیچے دبانا چاہتا ہے. وہ ایران کی جو تباہ شدہ انرچ یورینیم ہے اس کو نکالنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ اس کی ایپسٹین فائلز جو ہیں وہ اتنی ہی نیچے دب جائیں جتنی آپ نے بڑے بامز گروا کے پچھلی وار کے اندر ان کے انفراسٹرکچر کو دبایا. تو جب تک ایپسٹین فائلز کا معاملہ چلتا رہے گا ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو چلاتا رہے گا. دوسرا معاملہ نتن یاہو کا ہے. وہ اس وقت اگر کوئی واحد بندہ اس جنگ کے ڈائنامکس جو ہے وہ چلا رہا ہے تو نتن یاہو ہے. تو اگر یہ دونوں ڈائنامکس کنٹرول نہیں ہوتے تو ایران کا رد عمل کنٹرول نہیں ہوتا. ایران کا رد عمل کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر سعودی عرب کا معاملہ حل نہیں ہوتا. تو سعودی عرب کا اگر معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ جنگ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے. ہم اس کو نیچے سے کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم نہ ہی اس کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں. ہماری تو اپنی حالت غیر ہوئی ہے. آج وزیر اعظم نے جو خصوصی جنگی حالات جو ہماری جنگ نہیں ہے، اب دیکھیں ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی تو اس قسم کی کوئی ہم نے تیاری نہیں کی. جنگ کسی اور جگہ پر ہے، میزائل کسی اور کے ہیں، فائلیں کسی اور کی ہیں، ایجنڈا کسی اور کا ہے، اور سخت قسم کا وقت جو ہے وہ ہمیں پڑا ہوا ہے. تو ہم نے ابھی اپنی جیبوں کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے اپنے حالات کی طرف دیکھنا ہے. اندرونی طور پر ہماری آپ سٹاک مارکیٹ کی آج حالت دیکھیں، کمپلیٹ بلڈ بات ہے اور ٹریلینز آف روپیز جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو گئے. آپ دوائیوں کی قیمتیں دیکھیں، بچوں کے دودھ کی قیمتیں دیکھیں، یہ ساری اوپر چلی جانی ہے. جو بیرل کی قیمت ہے فی ڈالر، وہ میں پروجیکشنز دیکھ رہا تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو 255 پہ چلا جانا ہے ڈالر کے اوپر. اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا پاکستان کے اوپر وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہمارے تو حالات اس قسم کے بنے ہوئے ہیں. تو ان حالات کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے سعودی عرب کو کنوے کیا اور سعودی عرب نے اس کو اپریشیٹ کیا. کم سے کم اس میٹنگ کے ارد گرد جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یہی ہے. باقی اس جنگ کے نتائج نے ہم جیسے ممالک کو ایک جنگی حالت میں دھکیل دیا. تو ہم نے وہ فرنٹ بھی مائنڈ کرنا ہے اور امید یہی کرنی ہے کہ یہ جو پاگلوں والا ایک ماحول بن گیا دنیا میں، یہ ڈیفیوز ہو جائے اور حالات نارملسی کی طرف واپس آنی شروع ہو جائیں. لیکن یہ حالات نہ ہم نے بنائے، نہ ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور نہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگی ہے جس کو ہم استعمال کر کے اس کو ڈیفیوز کر سکیں. سو ہم بیسیکلی وی آر گوئنگ ود دا فلو، اور یہی اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوا کہ جو ہم کر سکتے ہیں اس سے بڑھ کے کریں گے، لیکن جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہم بتائیں گے ہم کیوں نہیں کر سکتے اور آپ کو ایکسپلین کر دیں گے.